السلام علیکم دوستوں، سب سے پہلے تمام ساتھیوں کو یوم آزادی مبارک ہو۔ ہیپی انڈیپینڈنس ڈے ٹو آل۔ آج کے اس یوم آزادی کے ایپیسوڈ میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے ٹاپک کے بارے میں جس کو کبھی آپ نے نہ سنا ہوگا اور نہ ہی غور کیا ہوگا۔ چلیے دیکھتے ہیں وہ ٹاپک کیا ہے۔ وہ ٹاپک یہ ہے کہ آج ہم آزاد ہندوستان میں سانس لے رہے ہیں، لیکن اس آزادی کو حاصل کرنے کے لیے جن مسلمان اور علماء نے اپنی سانسوں اور جانوں کو قربان کیا، کیا کبھی ہم ان کو یاد کرتے ہیں؟ کبھی ہم ان علماء کو یاد کرتے ہیں جنہوں نے آزادی کے لیے سب کچھ قربان کر دیا؟ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے قوم کے لیے کیا کیا، علماء نے قوم کے لیے کیا کیا۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ علماء نے ہندوستان کی آزادی کے لیے گھروں کو بھول گئے، سکون کو ختم کیا اور اپنی جانوں تک کو قربان کر دیا۔ مجھے بتائیے کہ تحریک ریشمی رومال چلانے والے کون تھے؟ نہ کوئی سیاسی لیڈر تھے اور نہ ہی کوئی حکومت کا دعویٰ کرنے والے، بلکہ ریشمی رومال کی تحریک، جسے انگریزی میں سلک لیٹر موومنٹ کہتے ہیں، اسے چلانے والے خالص علماء تھے۔ اس موومنٹ کو لیڈ کرنے والے شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ جو بڑے بڑے نعرے ملک کی آزادی کے لیے لگائے گئے، اس کے بنانے والے مسلم علماء ہی تھے۔ اہم جو سلوگن آزادی کے لیے استعمال کیے گئے وہ علماء ہی کے دیے ہوئے ہیں۔ چنانچہ انقلاب زندہ باد کا نعرہ لگانے والے مولانا حسن موہانی ہیں، ہندوستان دارالحرب ہے کا نعرہ لگانے والے مولانا عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور کوئٹ انڈیا موومنٹ، ہندوستان چھوڑو موومنٹ، سیمن گو بیاک کا نعرہ دینے والے یوسف مہر علی ہے۔ یہ سب کچھ مسلمان ہیں۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے ہندوستان کے لیے کیا کیا۔ میر تقی میر نے خوب کہا ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جب مسلمانوں نے اتنی قربانیاں دی اور اپنی جانوں تک کو قربان کر دیا، پھر بھی آج انہیں کیوں بھلا دیا گیا ہے؟ یہ بہت اہم اور بڑا سوال ہے۔ اگر ہم اس کے جواب کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے تو ہمارے سامنے چند چیزیں واضح ہو کر آئیں گی۔ ان میں سے 3 چیزیں بہت اہم ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مسلمانوں نے جو قربانیاں دی ہیں، ان کی ساری قربانیوں کا تذکرہ اور ان کی ڈیٹیلز اور ان کی تفصیلات صرف اردو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ ملک کی دوسری زبانوں، ہندی، تیلگو، کنڑ، تمل، ملیالم وغیرہ زبانوں میں ان کی کوئی تفصیلات نہیں ہیں، اگر ہے تو بھی بہت کم ہے۔ اس لیے سب سے اہم کام یہ ہے کہ ان تفصیلات کو انگریزی زبان کے ساتھ ساتھ مقامی زبانوں میں بھی ترجمہ کرایا جائے، اگر ممکن ہو تو اسے اسکول کے نصاب میں بھی جگہ دی جائے۔ اور دوسری چیز یہ سامنے آتی ہے کہ مسلمان اور مسلم علماء میدان سیاست، پولیٹکس سے بہت دور ہیں۔ سیاست، پولیٹکس کو غلیظ چیز سمجھ کر اس سے دور رہتے ہیں۔ علماء میدان سیاست میں آئیں اور عام مسلمان سیاست میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں کہ جس قوم میں سیاسی بیداری نہ ہو، وہ قوم صف ہستی سے ختم کر دی جاتی ہے۔ اس وقت ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً 14% ہے، لیکن سیاست میں 4% بھی نہیں ہے۔ 2019 میں مسلمان ایم پیز کی تعداد صرف 27 ہے، جو 5% سے بھی کم ہے۔ 14% کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو کم سے کم مسلمان ایم پیز کی تعداد 70 سے زائد ہونی چاہیے۔ اور اس کے لیے اہم فارمولہ یہ ہے کہ پولیٹکس پر توجہ دیں۔ اگر کسی جگہ پر مسلمانوں کے صرف 10-5 گھر ہوں تو ان میں سے ایک گھر کا تعلق کم سے کم سیاست سے ہو، زیادہ ہو تو بہت اچھی بات ہے۔ تیسری اور اہم چیز یہ ہے کہ تعلیم کے میدان میں آگے بڑھیں۔ اسلام تعلیم سے کسی کو نہیں روکتا۔ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرے، قوم کے نونہالوں کو اچھی سے اچھی تربیت دے اور حکومت کے اعلیٰ عہدوں جیسے سول سروسز، IAS، IPS وغیرہ کی طرف توجہ دلائے، کیونکہ مسلمانوں کی تعداد سول سروسز میں بھی صرف 3% ہے، جو نا کے درجے میں ہے، اور اس سال 45 طلباء نے سول سروسز میں کامیابی حاصل کی ہے، لیکن اس میں اور بھی زیادہ توجہ کی خاص ضرورت ہے۔ دوستوں، اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگا تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.